بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروغ دین کی آج ہماری دوسری مجلس ہے۔ پہلی مجلس میں ہم نے لا کو سمجھا تھا، ابھی لا کے بارے میں کچھ تھوڑی سی چیزیں اور عرض کرنی ہے۔ لا کا مطلب نہیں، اللہ کے سوا ہمارا معبود کوئی نہیں، کہ ساری چیزیں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ لا اتنی بڑی طاقت ہے، کسی چیز کے بارے میں جب آدمی لا کہتا ہے، اس کے حقیقت کے ساتھ اور اس کے تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس لا کہنے والے کے لیے مسخر کرتا ہے۔ کائنات اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، پیشے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، رشتہ دار اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں۔ میری قابلیت، میری صلاحیت، میرا نفس اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے کائنات کی نفی کی، کائنات سے ہونے کا یقین نکلا، کائنات کی غلامی سے نکلے، کائنات کے شر سے محفوظ ہوئے اور کائنات ان کے لیے مسخر ہو گئی۔ سورج، چاند، ستارے، درندے، پرندے، کتنے واقعات ہیں جس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اللہ کی حقیقت والے لوگ، یعنی کہ اولیاء کرام کی زندگی سے بھی وہ سارے کرامات ثابت ہیں جو حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کو سمجھنے میں ہوئی۔ قیامت تک کے لیے قانون ہے کہ جو اللہ کو سمجھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس چیز کی جس کی وہ نفی کر رہا ہے اس کی صفات کو مسخر کر دیں گے لا کہنے والے۔ صحابہ کرام نے پیشوں کی نفی کی، پیشے ان کے لیے مسخر ہو گئے، پیشے کا یقین نکلا، پیشے کی غلامی سے نکلے، پیشے کے شر سے نکلے، پیشے مسخر ہو گئے۔ رشتہ داروں سے ہونے کی نفی کی، رشتہ دار ان کے لیے مسخر ہو گئے۔ اپنی بھی نفی کی، اپنے سے ہونے کا یقین نکلا، اپنی ذات کی غلامی سے نکلے، اپنے نفس کے شر سے محفوظ ہوئے اور ان کا نفس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کیا۔ کتنے واقعات۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کی نفی کی کہ یہ آگ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، حسبی اللہ نعم الوکیل، تو آگ ان کے لیے مسخر ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا کی نفی کی، نہیں گھبرائے، نہ سامنے دریا سے گھبرائے اور نہ پیچھے فرعون کی فوج سے گھبرائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا مسخر کر دی، ایک لاٹھی ماری، راستے بن گئے، 12 راستے۔ کلمے کے اوپر مرکوز کرتا ہے تو یہ حقیقت دھیرے 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 اس کی روح میں سرایت کرتی جاتی ہے۔ اللہ اپنے شریک سے بیزار ہے، اللہ شرک سے بیزار ہے، کہ جب اللہ مومن کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں لا کی حقیقت آ چکی ہے، یہ دنیا نہیں چاہتا، یہ آخرت نہیں چاہتا، یہ اپنا نام بھی نہیں چاہتا، سوچنا چھوڑ رکھا ہے کہ میں نے یہ سب چیزیں چھوڑ رکھی ہیں، اب اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کا نزول اس کے دل پہ فرمائے۔ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی کوئی حد ہی نہیں ہے تو اس دل کی زمین کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ساری دنیا مچھر کا پر ہے اور ساری دنیا مکڑی کا جالا ہے اور ساری دنیا قرآن کہہ رہا ہے کہ ٹاکی لگانے والا کپڑا ہے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اس کو ایک مرتبہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ تو یہ اتنا بڑا دل جو اللہ کا عرش ہے، ہاں، تو یہ چھوٹی سی دنیا اس دل کو کتنی بری لگے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یہ ساری دنیا میں اپنے دل سے نکال رہا ہوں اور اللہ کی محبت کو میں دل میں لا رہا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے والوں سے درخواست ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، کہ اس کلمے سے دل لگائیں، اس کلمے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ساری دنیا کی زندگی اگر 100 سال ہے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال۔ میں ایک معالج بھی ہوں، تو ایک مرتبہ ہمارے ایک استاد نے ہمارے ہسپتال میں ڈیوٹی لگائی کہ جتنے مریض ہسپتال میں مریں اور جو آخری بات بولیں وہ ان کی فائل پہ لکھ دی جائے۔ کچھ عرصے میں 100 فائلیں جمع ہوئیں، تو جو مریضوں نے آخری باتیں بولیں ان میں سے صرف 3 آدمیوں نے مرتے ہوئے کلمہ پڑھا۔ کسی نے مرتے ہوئے کہا کہ مقدمہ نمبر 2 کا کیا ہوا، شفا نمبر شیدہ کیا تھی، یعنی ایسی اپنی اپنی زبانوں میں انہوں نے یعنی کہ کوئی نہ کوئی فرمائش کی۔ کسی نے اخبار مانگا، کسی نے ملک شیک مانگا، کسی نے مرتے ہوئے کوئی ایسی عجیب بات کی کہ جو بولنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو جیسی زندگی گزاری جائے گی، موت کی گھڑی، موت کے آخری لمحات آپ کی پوری زندگی کا
ریپریزنٹیٹیو ہوں گے۔ ایک مشہور مقولہ ہے جس میں کہا جاتا ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ مومن کے لیے یہ بات نہیں ہے، مومن کے لیے دنیا میں یہ بات ہے کہ لاسٹ امپریشن از دا ایگزیکٹ امپریشن، کہ اگر آپ نے مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا، اور مرتے ہوئے کلمہ کون پڑھے گا؟ جو دنیا میں کلمے کی حقیقت کو سمجھے گا، کلمے کی حقیقت کو حاصل کرنے میں وقت لگائے گا، جان لگائے گا، کسی اللہ والے سے تعلق اور نسبت بنائے گا، اور اس کی صحبت میں بیٹھ کے اس کلمے کی حقیقت کو سیکھے گا، وہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھے گا۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ سے دل لگائیں، تھوڑی سی زندگی ہے، بہت تیزی سے گزر رہی ہے، جب یہ دل لا کہتے کہتے پاک ہو جاتا ہے، کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا ہے کہ جو لا کہا وہ لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، لا بھی اس میں لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اب لا جب حقیقت کے ساتھ دل میں اترتا ہے تو آدمی الہ کی طرف آتا ہے، کہ جو آدمی کا الہ کون ہے، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ کہ اضطرار کی حالت میں، شدید درد کی حالت میں، شدید بیماری کی حالت میں جس طرف اپنے مسئلے کا حل آدمی سوچے گا وہی اس کا الہ۔ تو اگر اللہ سے دوستی لگائی ہوئی ہے، تنہائی میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور بار بار اللہ بھی بہت پیار کرتے ہیں کہ بار بار آدمی کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، جی فجر میں خصوصی اعلان ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، کون ایسا بادشاہ ہے جو اپنی رعایا کو 5 دفعہ روزانہ انوائٹ کرے؟ تو پھر یہ اللہ اس کے الہ ہوتے ہیں۔ پھر ہر مسئلے میں یہ آدمی صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے اپنے مسئلے کا حل مانگتا ہے، اللہ سے فرمائشیں کرتا ہے۔ یہ دل کا اور اللہ تعالیٰ کا کیا رشتہ ہے؟ جو ایک دودھ پیتے بچے کا ماں سے رشتہ ہو۔ ماں بازار چلی جائے، بچہ روتا ہے، ٹافیاں دو، کھلونے دو، سیریں کراؤ، نہیں بیلے گا، اور روتے روتے ماں نظر آ جائے نا، ٹھٹے مارے گا، کھلے گا، کھیلے گا۔ ہاں، لا الہ کے بعد الا اللہ ہے، الا اللہ، کہ میرے دل میں سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی جذبہ نہ ہو۔ اور یہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ جب آئے گا کہ آدمی کی سوچ 3 چیزوں میں لگی ہوئی ہے: اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے کارنامے جو انبیاء اور صحابہ کے پاس معجزات کی صورت میں ہوئے، کرامتوں کی صورت میں ہوئے، عقل کے خلاف جو معاملات ہوئے، کہ ساری فرعونیت چاہتی ہے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہ ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے دکھا دیا۔ 90,000 بچے قتل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پھر بھی بچ گئے، ہے نا۔ اور ایک بچے کو ہم صندوق میں ڈالیں، ایئر ٹائٹ صندوق میں ڈالیں، سائنس کہتی ہے جی چند منٹ میں مر جانا چاہیے۔ پھر اس کو دریا میں ڈالیں، سائنس کہتی ہے جی ڈوب جانا چاہیے۔ صندوق تیر رہا ہے، بچہ زندہ ہے، دریا کسی اور بہاؤ پہ ہے، صندوق کسی اور رخ پہ ہے، اور فرعون کے دربار میں کھلا، اور فرعون نے اس کو سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا اس کو ہم پالیں گے۔ بچہ دودھ نہیں پی رہا، فرعون کو نیند نہیں آ رہی۔ اس طرح ایک ایک نبی کے واقعات کے جز کو اس طرح سے کھولیں کہ دل یہ کہے کہ یہاں پر عقل عاجز ہے، یہ جو کیا ہے اللہ نے کیا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے احسانات کو اور اللہ کی قدرت کو، اللہ کے 99 نام کو سیکھیں گے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھیں گے، تب یہ اللہ کی محبت دل میں آئے گی، تب یہ دل کا ڈرائنگ روم اللہ کی معرفت سے سجے گا، اور اس کے نظارے الگ ہیں، اس کے مزے الگ ہیں، آدمی سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو بھائی درخواست یہ ہے کہ آج سے ہمارا اسائنمنٹ یہ ہے کہ ہم خالی وقت میں اپنی سوچ کو اپنے دل کی دھڑکن پہ رکھیں گے، اور اپنے کان کو اپنے دل کی دھڑکن سے لگائیں گے، دل کے اوپر کے حصے کو جہاں سے کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے، اس دل کے اوپر کے حصے کو اذن کہتے ہیں، کان کو بھی اذن کہتے ہیں۔ اس کان کو دل کے اوپر کے حصے سے کنیکٹ کر دیں گے، یہاں سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ، بولنا نہیں ہے، سننا ہے کہ یہاں سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ۔ تو جب ہم کوئی کام نہ کر رہے ہوں، سوچنے سمجھنے کا، خالی بیٹھے ہیں، تو اپنے تصور کو اپنے دل کے ساتھ لگائیں، یہاں سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ۔ کچھ دنوں میں جب یہ اللہ کا دھیان حاصل ہو، اس لیے اگر ہم اپنی سوچ اور اپنا وقت اللہ کی ذات کو پہچاننے میں لگائیں، اللہ کی طاقت کو، اللہ کے احسانات کو جاننے میں لگائیں، اور اس کی محبت کو سمجھنے میں لگائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو، کہ میرے حضور میرے لیے میرے لیے کتنا روئے ہیں،
اور میرے حضور کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں، میرے حضور کی کیا کیا صفات ہیں، اور میرے حضور کی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تعریفیں بیان کی ہیں، اور میرے حضور میری شفاعت کریں گے۔ اتنا سوچیں اس بات کو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ تو یہ آج ہماری دوسری نشست مکمل ہوئی الحمدللہ۔ تیسری نشست میں ہم محمد رسول اللہ کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔